نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ جل جلالہ وتم برہانہ وعظم شانہ کے حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ درس قرآن کی اس مقدس بابرکت محفل میں ہم جمع ہوئے. رب تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے. اللہ رب العزت سورۃ البقرہ پہلا پارہ دوسرا پارہ ارشاد فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ، سوائے اس کے نہیں حرام ہے تم پر مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ جانور بھی حرام ہے جو بوقت ذبح غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا. فمن اضطر غیر باغ، تو جو شخص مجبور ہوا غیر باغ، بغاوت کرنے والا نہ ہو، خواہش پوری کرنے والا نہ ہو، ولا عاد، اور نہ ہی ضرورت سے آگے بڑھنے والا ہو، فلا اثم علیہ، تو اس پر کچھ گناہ نہیں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. اس سے پہلے آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حلال کھانے کا حکم دیا، اور اس آیت مبارکہ میں چند حرام باتوں کا ذکر کیا گیا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو حرام ہیں. الفاظ کے ساتھ ان حرام چیزوں کو واضح کیا گیا. فرمایا انما حرم علیکم میتہ، سوائے اس کے لیے حرام ہے تم پر مردار. مردار کو حرام کیا گیا. مردار سے مراد وہ جانور جس کو ذبح کیا جاتا ہے، شرعی طور پہ جس کو ذبح کیا جاتا ہے اس کو ذبح کیا گیا نہ ہو اور اس سے پہلے ہی وہ مر جائے. گلا گھونٹ کے مرنے والا، والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ، گلا گھونٹ کے اس کو مار دیا گیا، پتھر سے مار دیا گیا، گولی سے مار دیا گیا، جانور گر کر مر گیا، سینگ لگنے سے مر گیا، تو یہ خود بخود مرا ہے. شرعی طور پہ ذبح کر کے اس کو نہیں مارا گیا بلکہ ذبح سے پہلے ہی وہ مر چکا، تو یہ مردار ہے. اب جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اگر وہ بغیر ذبح کے مر جائے وہ مردار ہے تو وہ حرام ہے. والدم، اور خون بھی حرام ہے. خون سے مراد بہتا خون، دم مسفوح، بہتا خون جو ہے وہ حرام ہے. اب یہاں اس بات کی طرف میں اشارہ کر دوں کہ بعض اوقات جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں پسینے کی بیماری ہے یا جس کے پاؤں میں پسینے کی بیماری ہے تو جب جانور ذبح ہو تازہ خون اس سے نکل رہا ہو تو وہ اس میں ہاتھ ڈال دے یا پاؤں ڈال دے تو اس سے وہ بیماری صحیح ہو جائے گی. حالانکہ ایسا کچھ نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ یہ بہتا خون یہ خود نجس ہے، نجس اور ناپاک ہے. اور ناپاک جیسے
جو چیز ناپاک ہو گئی وہ خود نجس العین ہو، ناپاک ہو، اس سے جو ہے بندہ سوچے کچھ فائدہ حاصل ہو جائے، بیماری سے شفا مل جائے، یہ سوچ سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو دم مسفوح بیتا خون حرام ہے، وہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تیز فوارے کی صورت میں نکلتا ہے تو وہ خون حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت حرام ہے، وہ نجس العین ہے، پورا ہی ناپاک جانور ہے، اس کی کوئی چیز پاک نہیں۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ جانور بھی حرام ہے جس کو باوقت ذبح اللہ رب العزت کے نام کے علاوہ سے ذبح کیا گیا ہو۔ یہ آسان ترجمہ، اور یہی بات اگر سمجھ آ جائے اختلافات کی جڑی ختم ہو جائے، آپس کے معاملات ہی سب درست ہو جائے۔ میرا رب فرما رہا وما اہل بہ لغیر اللہ، جس کو باوقت ذبح اللہ عز و جل کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے ذبح کیا گیا ہو۔ بظاہر اس اتنے سے جزئے میں بہت بڑی تحقیق ہے۔ باوقت ذبح کہنے سے مراد یہ ہے کہ پہلے بھی مراد نہیں ہے، بعد بھی مراد نہیں ہے۔ باوقت ذبح بعینہ ہی، اسی وقت، پہلے کا اطلاق نہیں ہوگا، بعد کا بھی نہیں ہوگا۔ پہلے بھی کسی کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے، ذبح ہونے کے بعد بھی کسی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، لیکن بوقت ذبح اگر بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھا، غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا، اب وہ مردار ہو گیا، اب وہ حرام ہو گیا بوقت ذبح۔ اب جو ہے ایک شخص مجوسی ہے، مشرک ہے، مسلمان کے ہاتھ میں جانور دیتا ہے۔ جانور کس کا؟ مشرک کا، مجوسی کا۔ دیا کس کے ہاتھ میں؟ مسلمان کے ہاتھ میں، کہا ذبح کرو۔ اب اس نے بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر پڑھ کے اس کو ذبح کیا، تھا مشرک کا، مجوسی کا، ذبح کیا مسلمان نے تکبیر پڑھ کے، وہ جانور جائز ہو گیا، جانور حلال ہو گیا۔ اسی طرح ایک مسلمان کا جانور ہے جس کو وہ قرب الہی خون بہانا کی غرض سے لایا، رب تعالیٰ کی رضا کے لایا، مجوسی کے ہاتھ میں دے دیا، مشرک کے ہاتھ میں دے دیا، کفار کافر کسی شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب اس نے باوقت ذبح اس جانور پر تکبیر نہیں پڑھی، قصدن جان بوجھ کے ایسے ذبح کر دیا۔ تھا مسلمان کا جانور، ذبح مجوسی اور مشرک نے کیا، اب مشرک نے تکبیر نہیں پڑھی، بھلے مسلمان کا جانور ہو، لیکن اب وہ مردار ہو گیا، حرام ہو گیا، کیونکہ باوقت ذبح جو ہے اس کا اعتبار ہے، پہلے اور بعد کا تو کوئی اعتبار، اس لیے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اسی طرح زید کا جانور ہے، اس نے کہا عمر سے کہ جانور کو ذبح کر، اب اس نے جانور کو ذبح کیا، قصدن جان بوجھ کے تکبیر نہیں پڑھی۔ زید اس جانور کے دور کھڑا ہوا ہے، یہ جانور اسی کا ہے، اس نے 100 مرتبہ تکبیر پڑھی، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا رہا، لیکن جس شخص نے، عمر نے اس جانور کو ذبح کیا، جان بوجھ کے تکبیر نہیں پڑھی، وہ جانور بھی مردار ہو گیا، حرام ہو گیا۔ کیوں؟ باوقت ذبح جس کے ہاتھ میں چھری اور اس کے مس میں جتنے ہاتھ، جیسے ایک شخص اپنے اوپر اس کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے مجھے بھی ذبح کرنا ہے تو وہ تاکہ برکت مجھے بھی نصیب ہو، اس نے بھی چھری پر ہاتھ رکھا، ان دونوں کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری، جان بوجھ کے اگر نہیں پڑھا جانور حرام ہو گیا، مردار ہو گیا، اب اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا۔ تو باوقت ذبح کا اعتبار ہے۔ اب مالک کھڑے ہو کر 100 مرتبہ تکبیر پڑھ لی اس نے، جس کے ہاتھ میں جانور دیا گیا اس نے پڑھی نہیں جان بوجھ کے، جانور حرام ہو گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یہ کوئی مسئلہ ہے جس کو سمجھانے کی غرض سے میں مثال پیش کر رہا ہوں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ باوقت ذبح اگر بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھا جائے تو وہ جانور حرام ہے۔ باوقت ذبح بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا، جانور حلال ہے۔ اب کس کی طرف منسوب ہے اس کی طرف نہیں دیکھا جائے گا، پہلے اور بعد کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ اب کوئی شخص
ایسے شخص کے بارے میں جس نے جانوروں کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا اور کوئی شخص اس جانور کو حرام کہہ دے، ناجائز کہہ دے، اس ذبیحہ کو حرام کہہ دے، کتنا بڑا مجرم بن گیا وہ، کتنا بڑا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید سورہ نعام 8واں پارہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم وہ چیز نہیں کھاتے جس پہ اللہ کا نام لیا گیا، اس چیز سے انکار کرتے ہو۔ نام اگرچہ ابتدان کسی کا بھی ہو، امتحان کسی کا بھی ہو، لیکن بوقت ذبح مسلمان کا ذبیحہ ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ غیر اللہ کے نام پہ اس نے ذبح کیا ہو؟ اور یہ شخص کہتا ہے کہ یہ جانور حرام ہے۔ اچھا کیوں حرام ہو گیا؟ کہتا ہے کہ یہ فلاں بزرگ کے نام پر منسوب ہوا، فلاں شخص کے نام پر منسوب ہوا، اس وجہ سے اب اسے نہیں کھایا جا سکتا کیونکہ یہ حرام ہو گیا۔ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، کتنا بڑا اس نے جرم کر دیا اس شخص نے کہ مسلمان کے بارے میں اس نے یہ گمان رکھا کہ غیر اللہ کے نام پہ اس نے ذبح کیا ہوگا۔ مسلمان کے بارے میں امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے تو ہمیں ظاہری طور پر احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا، ظاہری طور پر جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس پہ ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا گیا، باطنی دلی نیت کے حوالے سے کیا کیفیت ہے اس کو ہمارے بارے میں مزید اس کے حوالے سے تحقیق کرنے کی ہمیں کوئی حاجت نہیں۔ ہمیں ظاہری طور پہ اس نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا، بس وہ ذبیحہ حلال ہو گیا، اب اس میں مزید تحقیق کی گنجائش نہیں کہ مزید تحقیق کی جائے اس حوالے سے کہ نہیں ہم نے گمان پہلے ہی بنا لیا کہ اس نے بسم اللہ اکبر نہیں پڑھا ہوگا۔ کیسے ممکن ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ ان ذبح لغیر اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا اللہ رب العزت کی لعنت ہے اس شخص پر جو غیر اللہ کے نام سے جانور کو ذبح کرے۔ جانور اللہ کے نام پر ہی ذبح ہوتا ہے، مسلمان کا جانور اللہ کے نام کے علاوہ کسی نام پر ذبح نہیں ہوتا۔ باوقت ذبح بسم اللہ اللہ اکبر مسلمان لازماً پڑھتا ہے۔ اب اس عمل کو ابتداءً دیکھا جائے کہ یہ فلاں شخص کا جانور ہے، اچھا اب کیا ہوا کہ یہ فلاں بزرگ کا نام کا جانور ہے، لہذا فلاں بزرگ کے نام پر جانور ہوا تو لہذا یہ فلاں شخص کے نام پر منصوبہ اب حرام ہو گیا۔ یہ کون سی توجیہ ہے؟ کہاں لکھا یہ؟ کس طرح لکھ لیا؟ اور لکھنے والے نے کیسے لکھا؟ سمجھنے والے نے کیسے سمجھا کہ فلاں شخص کے نام پر ہے تو لہذا حرام ہو گیا؟ قرآن مجید میں میرا رب فرما رہا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، باوقت ذبح جسے اللہ کے نام کے علاوہ سے ذبح کیا گیا ہو۔ ابتداء امتحان تو بات ہی نہیں ہے، پہلے کی اور بعد کی تو بات ہے ہی نہیں۔ اب پہلے کسی کے نام پر منسوب ہو تو حرام ہو جاتا ہے، اب بتاؤ یہ کہ قربانی کا جانور تم لے آؤ، لانے کے بعد واڑے میں باندھ دیا اس جانور کو، کوئی شخص آیا کہتا ہے کس کا جانور ہے؟ کہو اللہ کا، بڑے فخر سے بتائے گا یہ بندہ، بڑے فخر سے یہ میرا جانور ہے۔ تیرا جانور؟ یہ تو شرک ہو گیا، یہ تو عبادت کی گھر سے لایا گیا، تو نے اپنے اوپر منسوب کر دیا، اپنا نے لیبل لگا لیا، اپنا نام لے لیا، یہ جانور تو حرام ہو گیا۔ تو کہے گا نہیں نہیں میرا جانور ہے۔ تیرا کہاں سے ہوا؟ یہ تو اللہ کا ہے۔ تو نے نہیں پڑھا کہ غیر اللہ کا جو ہے وہ اگر منسوب ہو جائے جانور تو حرام ہو جاتا ہے؟ تو کہے گا ہاں ٹھیک ہے، کس کا ہے؟ تو کہے گا اللہ کا ہے۔ بس ٹھیک ہے، میرے رب کا ہے۔ کہا میرے رب کا ہے۔ زمین کس کی؟ میرے رب کی۔ آسمان کس کا؟ میرے رب کا۔ ہم سب کس کے؟ میرے رب کے۔ ٹھیک ہے، رسی کھول لو، لے جا رہا ہوں، پیچھے نہیں آنا میرے، کیونکہ رب کا ہے نا، اللہ کا ہے نا، بندے اور اللہ کے معاملہ ہے، تو کیوں بیچ میں آ رہا ہے؟ فوراً بھاگتے ہوئے آئے گا نہیں نہیں میرا جانور ہے۔ تو یہ سمجھ پڑ گئی قربانی کا جانور تھا، تو اس سے اپنا جانور کہہ رہے؟ تو کہے گا نہیں اب تو کہا جا سکتا ہے لیکن باوقت ذبح نہیں کہا جا سکتا۔ تو ہم بھی تو یہ سمجھا رہے ہیں، ورنہ تو بہت سارے معاملات خراب ہو جائے۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز کس کی ہے؟ اللہ کی۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ آپ نے کیا کیا؟ ظہر کی نماز، ظہر کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ آپ نے کہا مسافر کی نماز، امام کی نماز، مقتدی کی نماز، مریض کی نماز۔ اب اس سے بھی تو غیر اللہ کی طرف ڈالا جا رہا ہے۔ تو کسی نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا، نہ کوئی شرک لکھا، نہ کوئی بدعت لکھا، نہ کوئی حرام لکھا، نہ کوئی کفر لکھا۔ تو اس کا مطلب مطلق یہ چیز اس طرح
غیر کی طرف منسوب کرنے سے وہ غیر کی نہیں بن جاتی ہے، یہ بات سمجھنی ہوگی۔ اب بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، حج کس کے لیے؟ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ فقط اللہ کے لیے۔ لیکن وہاں پر پہنچ کر یہ ہے کہ کعبے کا طواف کیا جاتا ہے، یعنی کعبے کا حج کیا جائے۔ اب کعبۃ اللہ کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ حج اور عمرہ تو فقط اللہ کے لیے ہے، یہاں بھی غیر کا نام آ گیا۔ اس طریقے زکوٰۃ کا معاملہ آپ دیکھو، کہا جاتا ہے اونٹوں کی زکوٰۃ، گائیں کی زکوٰۃ، بکریوں پر زکوٰۃ، مال و متاع پر زکوٰۃ۔ زکوٰۃ تو اللہ کے لیے ہے، غیر اللہ کا نام کہاں سے آ گیا؟ تو اس کا مطلب یہ نام ذکر کرنا غلط نہیں، ورنہ تو معاملہ ہی خراب ہو جائے۔ کسائی کو دیکھا، سب جانتے ہیں کسائی گوشت بیچتا ہے، اس سے پہلے جانور بھی ذبح کرتا ہے۔ اب جب جانور ذبح کرتا ہے تو وہ لاتا کس کی نیت سے؟ دنیاوی مال و متاع، دنیاوی نفع کے لیے لاتا ہے۔ بیچتا کس لیے؟ تاکہ دنیاوی نفع مل جائے، اور اس کی کیا غرض ہے؟ تو یہ تو پھر مطلق حرام ہو گیا، یہ تو بندہ کھا ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلے تو یہ مرغی گوشت سب تمہارے لیے حرام ہو گئے۔ جب تم نے نیت یہ کر لی کہ غیر اللہ کے نام پر نہیں ہو سکتا، تو یہاں تو غیر اللہ پایا گیا، تو لہٰذا سارا ہی حرام ہو گیا۔ تو اس کا مطلب جاننا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ بات کچھ اور ہے جس تک ہم پہنچے نہیں، اور ایسے لوگوں پر کفر، شرک اور بدعت کے فتوے لگا دیے۔ تو سمجھنا ہوگا اصل غیر کی طرف منسوخ کرنے نہیں۔ مثال کے طور پر شادی ہوئی، بھائی یہ کس کا کھانا ہے؟ اب دیکھیں یہ ساری جزیات تھی جو ذبح سے پہلے ہوتی ہے۔ فلاں کا جانور ہے اس لیے لایا گیا ہے، فلاں ولی کے نام پر لایا گیا ہے، یہ سارا ذبح سے پہلے۔ ذبح کے بعد بھی ہم منسوخ کر دیتے ہیں۔ یہ گوشت کس کا ہے؟ کہا ولیمے کا گوشت۔ یہ کس کا ہے؟ بارات کا گوشت۔ یہ کس کا ہے؟ عقیقے کا گوشت ہے۔ تو یہ بعد میں بھی ہم منسوخ کرتے ہیں، پہلے تو ہم نے منسوخ کیا عقیقے کا جانور ہے، حالانکہ رب کا جانور ہے، کوئی غلط نہیں۔ ذبح کرنے کے بعد بھی ہم منسوخ کرتے ہیں، عقیقہ کا گوشت ہے، شادی کا گوشت ہے۔ تو یعنی ابتداً جانور ذبح ہونے سے پہلے، جانور ذبح ہونے کے بعد کسی کی طرف منسوخ کیا جائے، کوئی غلط نہیں، کیا جا سکتا ہے۔ باوقت ذبح اگر اس نے اللہ عز و جل کے نام کے علاوہ کسی نام سے ذبح کیا، اب وہ حرام ہوا، اب وہ مردار ہوا۔ کیا مسلمان کبھی یہ کام کر سکتا ہے؟ کیا مسلمان باوقت ذبح غیر اللہ کا نام لے گا؟ والعیاذ باللہ۔ اب جس نے اس حلال جانور کو، جس کو باوقت ذبح اللہ عز و جل کے نام سے ذبح کیا گیا، اس کو کوئی قید حرام ہے، کتنا بڑا یہ شخص بدترین ہے اور کتنی بڑی بدگمانی کرنے والا ہے۔ میرا رب قرآن مجید 2612 سورہ حجرات میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ ایک سیدھے سادے مسلمان کے لیے صرف نام کیا رکھا؟ نام فقط۔ تو نے بھی تو اپنے بچے کا نام رکھا، حالانکہ اللہ نے دیا ہے نا، لیکن نام تو نے رکھا ہے، تو ہم نے بھی اس نام، اس چیز پر نام رکھ دیا نیاز۔ کیا تکلیف ہو گئی؟ سنتے ہی فوراً اس نے کہا حرام ہے، ناجائز ہے، شرک ہے، بدعت ہے، والعیاذ باللہ ثم والعیاذ باللہ۔ کیا اس میں کوئی غیر شرعی کام ہوا؟ بتائیں۔ جانور کا نام ذبح سے پہلے تم بھی نام رکھتے ہو کہ میرا جانور فلاں کا جانور، ہم نے بھی نام رکھا اللہ کے ولی کے نام پر جانور۔ اور حوالہ اس کا سنیں، ملا جیون علیہ رحمہ، تفسیر احمدی، یہ وہی ہے جنہوں نے منار کی شرح لکھی، نور الانوار، اصول فقہ کے حوالے سے بڑی معتبر کتاب۔ اور جو اس نیاز کو غلط مانتے ہیں، غلط جانتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی وہ بھی اس بزرگ کو مانتے ہیں، وہ بھی درس نظامی میں ان کی کتابوں کو پڑھاتے ہیں، ان کے لکھی ہوئی کتاب ہے، ان کی مشہور و معروف تفسیر احمدی، جو قرآن مجید کے احکام والی آیت مبارکہ ہے، ان آیتوں کو انہوں نے ایک کتاب میں جمع کیا اور اس کی خوب صحیح طریقے سے تحقیق کی۔ درس نظامی میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب کے اندر اسی آیت مبارکہ کا تحت، کیونکہ یہاں سے ریکارڈ ہو کے سب جگہ جا رہا ہے، اس لیے میں نے تفصیل سے وضاحت کر دی۔ یہ بزرگ 1130 ہجری میں ان کا وصال ہوا، 1130، 12ویں صدی کے بزرگ، اور کتنے معتبر ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ ان کی درس نظامی میں کتابیں ہم بھی پڑھاتے ہیں، ہمارے غیر بھی پڑھاتے ہیں۔ ان کی مشہور معروف تفسیر احمدی، اس تفسیر احمدی میں اسی آیت کے تحت وما اہل بہ لغیر اللہ، بات سمجھنے کی کوشش کریں۔
کہ لوگوں کو کس طریقے سے عقیدے سے دور کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے راہ سے ہٹایا جا رہا ہے، کس طریقے سے گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اسی آیت مبارکہ کہتے تھے وما اہل بہ لغیر اللہ، واضح طور پر لکھا، لکھنے کے بعد آگے تشریح کی۔ میں نے خود اس کتاب کی عربی کے اندر بھی کل دیکھا، اس کتاب کی تشریح اردو کے اندر بھی میں نے دیکھا، دونوں کے اندر میں نے خود حوالہ چیک کیا۔ اور تیسری کتاب ہماری اپنی تفسیر نعیمی، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیم رحمہ اللہ کی تفسیر، اس کے اندر بھی میں نے دیکھا کہ یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اب کیا لکھی ہوئی ہے؟ فرماتے ہیں کہ اولیاء کاملین کے نام پر جانور کو نظر کرنا، جانور اولیاء کاملین کے نام پر نظر کرنا کہ یہ فلاں اولیاء کاملین کے نام پر ہے، یعنی فلاں اولیاء کاملین جو ہے وہ یہ گائے، یہ بکرا، یہ اولیاء کاملین کی نظر ہے، اولیاء کاملین کی یہ جانور نظر ہے، یعنی ان کے اوپر جو ہے ان کے لیے ہی میں نے جانور خریدا ہے اور ثواب ان کی طرف جائے گا۔ تو جو شخص آپ نے لکھا کہ گائے کی جو ہے وہ اولیاء کاملین کی طرف جو نظر کرے، ہمارے زمانے میں ایسا ہوتا ہے اور ایسے جانور کو کھانا حلال ہے، طیب ہے، کھایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے ولی کا نام بھی انہوں نے لکھ لیا، اولیاء کاملین۔ اولیاء کاملین کی طرف جانور کو منظور نظر کیا جاتا ہے تو ایسے جانور کو کھانا بھی جائز ہے اور وہ جانور حلال اور طیب ہے۔ یہ آپ کے الفاظ ہیں، نہ جانے عجیب و غریب بات کی جاتی ہے۔ اب اتنے بڑے بزرگ نے اتنی بڑی سند دے دی، در مختار مشہور و معروف فقہ کی کتاب، 1088 آپ کا وفات، علامہ علاء الدین حسکفی رحمہ اللہ، جسے علامہ علائی کے نام سے بھی جانتے ہیں، در مختار بڑی معتبر کتاب، 1088 کے بزرگ، 11ویں صدی کے، انہوں نے لکھا کہ گھر پر اگر مہمان آئے تو بندہ اپنے بھائی کے نام پر، کہ بھائی آ رہا ہے، مہمان آ رہا ہے، مہمان کے نام پر یہ کہے کہ میں جانور لایا ہوں اور پھر اسے ذبح کرے، تو آپ لکھتے ہیں یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، آپ کی سنت مبارکہ ہے۔ کس نام پر لایا؟ بھائی کے نام پر، مہمان کے نام پر لایا ہے، لیکن با وقت ذبح اللہ کا نام لے رہا ہے، تو لہذا فرماتے ہیں یہ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کی جائے۔ تو بزرگان اتنی باتیں لکھ کے چلے گئے، لیکن افسوس ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں، اپنی طرف سے حکم لگا دیا۔ اور آپ کبھی ایسے لوگوں کے پاس نظر و نیاز لے کر جائیں، آپ دیکھیں ان کی کیفیت کیسی بدلتی ہے۔ آپ نے نیاز ہی تو کہا ہے، آپ نے یہ کہا ہے کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوا، آپ نے تو فقط نیاز کا ہے، مسلمان کا ذبیحہ ہے، بس یہی کافی ہے کہ اللہ کے نام پر ہی ذبح ہوا ہوگا، بس ہم نے نام رکھ دیا کہ نیاز۔ اب ان کو اس قسم کی مرچی لگ گئی، اس قسم کی جلن ہوئی کہ انہوں نے لینے سے منع کر دیا، الیاذ باللہ، وہ کہتے ہم نیاز نہیں کھاتے۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہے، میں نے خود اپنے قریب سے ایسے لوگوں کو دیکھا، بہت قریب سے، بہت زیادہ قریب سے، جن کا علن اعلان ہے اس بات پر کہ ہمیں نظر و نیاز کی جو محفل اس میں نہ بلایا جائے، الیاذ باللہ۔ کس قسم کے گستاخ یہ لوگ ہیں؟ مسلمانوں کے بارے میں ان کا کیا نظریہ ہے؟ کیا مسلمان اللہ کے علاوہ کسی اور بندے کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے؟ با وقت ذبح مسلمان اپنی زبان پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے۔ تو اتنا بڑا انہوں نے جو ہے بدگمانی والا سلسلہ شروع کر دیا۔ لہذا ہر وہ جانور جو اولیاء کاملین کی نظر ہو اس میں برکت بھی ہے، حلال بھی ہے، طیب بھی ہے، با وقت ذبح اس کو اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے تو اس میں خیر و برکتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ لیکن جنہوں نے سمجھا سو سمجھا، جو نہ سمجھا تو وہ خود بھی خسارے میں رہے، اور ایسے لوگوں کی جنہوں نے صحبت اختیار کی وہ بھی خسارے میں رہے۔ جیسے کہ آپ نے تفسیر احمدی کے حوالے سے سنا، یہ ان کے نزدیک مسلم بزرگ ہے، ہمارے نزدیک معتبر بزرگ ہے، انہوں نے تو ولی کے نام سے واضح طور پہ بات لکھ کر اس چیز کو بتا دیا، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ایسے ایسے لوگ آئیں گے، لہذا بالکل واضح کر دی بات کہ اگر میرے ماننے والے ہو تو میرے اس قول پر بھی عمل کرنے والے بن جاؤ۔ لہذا نظر و نیاز بالکل جائز و شاید۔ آخر میں ایک بات میں اس حوالے سے عرض کرتا چلوں، کسی کہنے والے نے اس طریقے سے کہا جو راہ سے ہٹ گئے، انہوں نے کیا کہا کہ خدا کا مارا ہوا حرام ہے، بندے کا مارا ہوا حلال ہے۔ یہ کیا بات ہو گئی؟
دوبارہ سمجھیں، خدا کا مارا ہوا حرام ہے، بندے کا مارا ہوا حلال ہے۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ خدا نے جس جانور کو مارا خود مر گیا وہ، اب وہ جو مر گیا ہم نے کیا حکم لگایا؟ میتا، مردار کھانا حرام۔ اب وہ کہتے ہیں خدا نے مارا، تم نے اس کو کیا کہا؟ مردار، حرام۔ اچھا چھری لی، خود ذبح کیا، خود مارا، تو کہتے ہو حلال۔ عجیب سے لوگ ہو، خدا کا مارا ہوا حرام بنا دیا، اپنے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا مارا ہوا حلال کر دیا، یہ کیا بات ہو گئی؟ تو یاد رکھیں اس قسم کے لوگ خرافات بکتے ہیں، تو ان کا جواب یہ ہے کہ جو خدا نے مارا وہ بھی، اور جو ہماری ہاتھ سے ذبح وہ بھی، سب رب کی قدرت سے ہی مرے ہیں۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی مر سکتا ہے؟ یعنی اللہ اگر اس کے ارادے میں ہو، وہ یہ چاہے کہ نہ مرے تو کوئی مار سکتا ہے؟ تو ہم نے ذبح کیا وہ بھی رب کے حکم سے، اور رب کی طرف سے جانور جو مرا وہ بھی رب کے ہی حکم سے مرا، لہذا رب کے چاہنے سے ہی معاملہ ہوا۔ اصلاً یہ ہے کہ رب کا جو مردار تھا وہ ہم نے حرام اس وجہ سے کہا، اور اپنا مردار جس کو ہم نے ذبح کیا اس کو حلال اس وجہ سے کہا کہ جو گندا خون تھا وہ نکل گیا، جب وہ نکل گیا تو پیچھے باقیہ سارا حلال ہو گیا، گندا خون اس کا نکلنا شرط تھا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ اور یہ جو عقیدے کے حوالے سے مسئلہ بیان ہوا، وما اہل بہ لغیر اللہ، جو گفتگو ہوئی، اسے خود ازبر یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے، اور خاص طور بد مذہب جو نظر و نیاز کا انکار کرتے ہیں ان کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔